بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نحید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں ڈنکے بج گئے اور نئے الیکشن کی خبریں کہاں سے آ گئیں، اور سوات جلسہ میں بڑی خطرناک تقریریں، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی ریت قائم کی ہے کہ پرانے سیاستدانوں کو پیچھے کرتے ہوئے نئی جنریشن کو آگے موقع دیا ہے، عہدے دیے ہیں جو اس سے قبل دیکھنے کو شاید کسی پاکستانی کو نہیں ملے ہوں گے۔ ہوا کیا؟ ہوا کچھ ایسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پارلیمانی لیڈر تھا اس کا باقاعدہ نام پیش کیا ہے۔ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ زرتاج گل صاحبہ کو تعینات کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے منظوری دی زرتاج گل وزیر صاحبہ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت مشکلیں پریشانیاں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے، جہاں پہ مرد حضرات نے تو پریشانیاں دیکھیں، پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اکثر دیکھا آپ نے کہ پریس کانفرنس سے کر کے یا انٹرویو دے کر پارٹی کو اللہ حافظ کہہ گئے، لیکن یہ ان میں شامل ہیں جو ڈٹی رہیں خان صاحب کے ساتھ اور آج تک ڈٹی ہوئی ہیں۔ آج باقاعدہ پھر ان کو جو پارلیمانی لیڈر ہے ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر جو ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی کے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے پارٹی کے ایم این ایز نے، جہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہنا ہے پارلیمانی لیڈر نے، وہاں پہ اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جس اگر وزیر اعظم کا ہو یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہو وغیرہ وغیرہ، بڑا اہم عہدہ ہے یہ۔ تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ چودھری محمد احمد چٹھا صاحب کو تعینات کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور زین قریشی صاحب کو۔ تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے ان کی، اچھی ریت قائم کی ہے کہ نئے جنریشن کو آگے جو لایا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا ناظرین اکرام، آج خان صاحب کے ساتھ ایف آئی اے کی ٹیم نے ملاقات کی، انویسٹیگیشن کرنے کے سلسلہ میں گئے تھے۔ انویسٹیگیشن کیا کرنی تھی انہوں نے کہ خان صاحب نے ان سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ نا مجھے کہ مجھ سے مانگو تم لوگ معافی اس چیز کی جو تم لوگوں نے مجھ پہ جھوٹے مقدمات قائم کیے، اس پر تم لوگ مجھ سے معافی مانگو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہو اور کہاں پہ لے جا رہے ہو۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کدھر لے کے گئے، کیسے اٹھایا، ان کو کیوں اٹھایا؟ تو جبران لیاس کے اسی طرح خبریں ہیں کہ ان کے بھائیوں کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سوشل میڈیا جو پریڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے خلاف باقاعدہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو اٹھوا لیا گیا ہے۔ پہلے ایک بھائی کو 5 ماہ لاپتہ رکھا گیا، اتنی کمزور حالت میں چھوڑا گیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اب دوبارہ اطلاعات ہیں کہ ان کو اٹھوا لیا گیا ہے۔ تو اس پہ باقاعدہ خان صاحب نے سرزنش کی ایف آئی اے کی ٹیم کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی آپ کو خبر دیکھنے کو سننے کو ملی تھی کہ ایک دفعہ پنجاب پولیس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی، تو خان صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، پنجاب پولیس کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو بتاؤ مجھے سب سے پہلے کہ میں تمہارا ادارے کو ٹھیک کیسے کروں۔ تو آج انہوں نے باقاعدہ ایف آئی اے ٹیم کی بھی کلاس لگائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے نئی جنریشن کو موقع دیا، دوسرا خان صاحب نے بھی آج کلاس لگائی ایف آئی اے کی ٹیم کی باقاعدہ۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام، اہم خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج خان صاحب کو ایک مس کال دی ہے۔ مس کالیں تو ویسے پہلے ہی دے رہے ہیں جب کہ آئے ہوئے ہیں۔
انہوں نے آج باقاعدہ ایک مس کال دی ہے کہ خان صاحب آپ کے پاس اے سی نہیں کولر ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک کی بجائے 2 اے سی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میرے تو اے سی تک آپ بند کروانے چلے تھے، تو آج آپ کے پاس اے سی نہیں ہے تو میں ایک کی بجائے 2 اے سی دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں۔ لیکن آپ نے 25 سال میں سوائے ہٹ درمی کے، گالی گلوچ کے اور کچھ نہیں کیا۔ آپ نے لہجے میں آپ نرمی لائیں، بات چیت کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان جو فل کورٹ ہے، انہوں نے بھی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو آپ لیڈ کریں۔ جو ملک پاکستان کے حالات ہیں تو آپ بہتر ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ حل کریں۔ تو آج میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ مس کال دے دی ہے کہ آپ اپنے لہجے میں نرمی لائیں۔ آپ 25 سال سے ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، گالی گلوچ اور مخالفت بازی، مخالفوں کے خلاف باتیں کرنا، اس کو چھوڑیں، اپنے لہجے میں نرمی لائیں اور مذاکرات کریں۔ تو یہ ایک قسم کی انہوں نے آج باقاعدہ مس کال دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اہم خبر یہ ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکومت گرائی گئی تھی تو جو سینیٹر ہیں درانی صاحب، تو درانی صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کی تھی، عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں انہوں نے فرمائی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ساتھ، پھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ یہ مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، کامیاب مذاکرات ہوں۔ آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں یہ اس حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات میں پہل کریں اور ماحول کچھ اس طرح کا بنائیں کہ مذاکرات ہو سکیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کی جائے، ان کی رہائی ممکن بنائی جائے اور ماحول ایسا بنایا جائے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب ابھی یہ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے، تو اگر یہ آج نہیں کرتے تو پھر مجبور ہو کر کریں گے تو پھر وہ جمہوری نہیں، مجبوری طریقہ ہوگا، مجبوری میں وہ کریں گے۔ بات آج نہیں تو کل انہوں نے کرنی ہے۔ اگر دیکھیں تمام دیگر ممالک بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں، یہاں تک کہ IMF جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب یا سیاستدان آپس میں مذاکرات کریں کہ ملکی حالات آپ کے معیشت کے بہتر ہوں۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات باقاعدہ کرنے کا آغاز کیا جائے، آج نہیں تو کل۔ آپ نے بات تو کرنی ہے، خان صاحب کے ساتھ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں۔ مذاکرات کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں، خان صاحب کے ساتھ مذاکرات وقت کی ضرورت ہے۔ تو آج پھر انہوں نے زور دیا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ بڑی انہوں نے یہ بھی بات کہہ دیا ہے کہ خان صاحب ڈیل بالکل بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات وہ کر سکتے ہیں، ڈیل نہیں وہ کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ معاملات چلتے رہے آج سارا دن، تو دوسری جانب آج سوات میں جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اسد قیصر صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون گفتگو کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی یقین دہانی کرا دیا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو یہ خیالات کر رہے تھے کہ وہ حکومتی ٹیم کا حصہ کسی بھی وقت بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اس سے قبل بھی بنتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ آج کہہ دیا ہے کہ میں صرف اور صرف اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ نئے الیکشن پاکستان میں کروائے جائیں۔ بڑا اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی آج اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک بڑا بیان دیا ہے کہ نئے الیکشن میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو گردش کر رہی ہیں خبریں نئے الیکشن کی، اب دیکھیں کیسے اور کب ہوتے ہیں۔ تو جو محمود اچکزئی ہیں، انہوں نے پھر جلسے میں بڑی خطرناک تقریریں کی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے، وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ KPK کی عوام نے بھرپور خان صاحب کا ساتھ دیا، اب بات یہاں آ پہنچی ہے کہ اب گولی چلے
یا موت آئے آپ نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جی ہاں، یہ جو پاکستان تحریک تحفظ آئین جو یہ اپوزیشن متحدہ بنی ہے، اس کے سربراہ جو بنائے گئے ہیں محمود خان چکزئی، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیا ہے کے پی کے کی عوام نے، اب گولی چلے یا موت آئے آپ نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ علی مین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ کون لوگ ہیں یہ جو مقدمات جھوٹے قائم کر رہے ہیں، خان صاحب پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو اندر رکھا گیا ہے، اپنی شناخت تو کراؤ، تم کون لوگ ہو، سامنے تو آؤ۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو آئین شکنی کی جا رہی ہے اس پہ باقاعدہ ہم اس کی سزا دیں گے، جو اس میں ملوث ہیں ان کو ہم کٹہرے میں لازمی کھڑا کریں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو پاکستان کا آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، ان کو ہم بھرپور کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ان کے سزائیں سنوائیں گے، ان کو معافی ہم بالکل نہیں دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ چلتے رہے، آج دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔